بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹاکرا ایکسکلوسیو میں خوش آمدید جناب۔ جو ملکی حالات ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے اپس اینڈ ڈاؤنس نظر آتے ہیں، اور پس منظر اور پیش منظر آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے تاکہ آپ کو ملکی حالات کے بارے میں اویئرنیس رہے، نہ کہ آپ کے ساتھ اس طرح کی کانسپریسی تھیوریز میں بالکل نہیں ٹالتا، تاکہ آپ لوگ کیونکہ جو ریئلٹی ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ منظور ابھی تک نہیں ہوا، اور پیپلز پارٹی فی الحال شور پا رہی ہے تھوڑا جہا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ تو وزیر اعظم کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ انہوں نے پھر ہر ایک کو ویسے شروع سے ہی پتہ ہے، لیکن بہرحال وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے جناب۔ حقیقت ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر بجٹ بنانا پڑا۔ انہوں نے دیتا 10، انہوں نے کہ جناب مزید انہوں نے کیا بتایا یہ آپ کو میں بتاؤں گا، اور انہوں نے اور بھی باتیں کی ہیں، یہ ساری آج کے ٹاکرا میں آپ کو سننے کو ملیں گی کہ کیا کچھ کہا ہے اور اندر کی چل رہا ہے جناب۔ اور دوسری جو بات ہے وہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں جناب بیرسٹر گور صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ جی لوگ عوام جو ہے ملک چھوڑ کر بھاگ رہی ہے، لوگ جا رہے ہیں، عوام جا رہی ہے، ملک چھاڑ کے پاج رہی ہے۔ یہ جناب پی ٹی آئی کی طرف سے بیرسٹر گور صاحب جو ہیں انہوں نے جناب یہ بات کی ہے۔ اور ایک آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے ہاں آپریشن ہوتے رہتے ہیں پاکستان میں، پہلے بھی جو فوجی آپریشن ہے، ملٹری آپریشنز، وہ 7 پہلے ہوئے ہیں، ابھی 8واں اناؤنس ہوا ہے، اور عزم استحکام، آپریشن عزم استحکام، اس بارے میں جو آپ کو پچھلے ویڈیو میں نے بتایا تھا۔ مزید آپ کو بتانا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عوام کی منظوری کے بغیر یہ عزم استحکام جو ہے اس کو نہیں ہم مانیں گے۔ یہ بھی پی ٹی آئی کی طرف سے سخت رویہ فی الحال اپنایا گیا ہے۔ یہ ساری باتیں 3 مین خبریں ہیں، یہ آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ تو آپ ایسا کریں کہ پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کرنا آپ کا فرض ہے، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جناب وہ آپ کو ملے، اور بیل آئیکن آپ پریس کریں گے تو پھر ہی ہر آنے والی خبر آپ کو ملے گی۔ جناب میاں شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں خطاب کیا۔ اب انہوں نے جو کابینہ اس کو لینا تھا اعتماد میں، ایوان کو اعتماد میں لینا تھا، اور انہوں نے کہا جناب حقیقت ہے کہ ہمیں عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر بجٹ انہوں نے کہا جی بنانا پیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ حالات کا یہی تقاضا ہے کہ آئی ایم ایف کا اگر آج جواب آ گیا تو کل پیش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے آئی ایم ایف سے خوشخبری ملے گی، لیکن فی الحال کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ دیکھیں یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہمیں قرضے لینے کے لیے بھی جناب کنیاں منتیں کرنیاں پہ رہی ہیں، اور آئی ایم ایف ہمارا بجٹ بناتا ہے۔ اور ابھی تو آفیشیل سٹیٹمنٹ آ گئی ہے، ویسے تو سارے نے پتہ تھی جناب یہ ہمارے اپنے اختیار میں، کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ آئی ایم ایف ہی ہمارے ہاں اشیاء خرد و نوش کی جو چیزیں ہیں ان کا ریٹ آئی ایم ایف طے کرتا ہے۔ تو ابھی تو آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے، وزیر اعظم پاکستان خود کہہ رہے ہیں جناب، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر آج آئی ایم ایف کا جواب آ گیا تو کل آپ کو بتا دیں گے۔ پاکستان ورکس ڈپارٹمنٹ کے خاتمے کا اعلان ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ڈبلیو ڈی میں بندر بانٹ ہوتی ہے، اس کے خاتمے کا اعلان کیا گیا، وہاں اتنی کرپشن ہوتی ہے سب ممبرز کو پتہ ہے۔ ٹھیک ہے سر، یہ میاں شہباز شریف نے جناب آج اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقریر فرمائی ہے، اور انہوں نے یہ جڑیاں ساریاں گلاں ہیں جناب وہ سامنے رکھی ہیں عوام کے۔ چلو اچھا ہے کہ مان تو گئے نا کم از کم پائی۔ اچھا یہ دوسری طرف آ جائیں، پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں جناب بیرسٹر گور صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ معاشی گروتھ کم، لوگ ملک چھوڑ کے بھاج رہے ہیں، ملکوں جا رہے ہیں جناب۔ یہ آج انہوں نے قومی اسمبلی میں بجٹ پر بحث کے دوران اظہار خیال کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے جناب فرمایا کہ اس وقت کم سے کم معاشی گروتھ جو ہے وہ ہے، اور اس وقت سب سے زیادہ لوگ ان کے دور میں ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جناب یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اگر پاسپورٹ رینیو بھی کروانا ہے تو پاسپورٹ ہی نہیں ٹائم پہ مل رہے، کہ لوگ بہرحال پاسپورٹ بنوا رہے ہیں۔ پہلے بھی لوگ جا رہے تھے، لیکن بہرحال
اس دفعہ انہوں نے دیکھا ہے کہ اس ملک سے فی الحال حالات آگے بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہونے، مہنگائی ہو رہی ہے، تو مہنگائی اور اوورآل جیسا کہ عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ جی کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں مہنگائی، یہ خان صاحب فرمایا کرتے تھے جناب۔ تو بہرحال بیرسٹر گور صاحب جناب فرما رہے ہیں کہ کسی بھی اسمبلی سے بجٹ پاس کروانا اہم ذمہ داری ہے، اگر بجٹ منظور نہ ہو تو حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2019 میں 250 ایم این ایز نے بجٹ کے بحث میں حصہ لیا اور اس بار 60 نے حصہ لیا۔ تو بہرحال یہ ایک حالات، وہ بات یہ بہرحال ٹھیک ہے بھائی کہ اس دفعہ لوگ ذرا حکومت اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ ہر کوئی اپنے چکر میں ہے کہ جی ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور اس وقت سب سے زیادہ مہنگائی ہے۔ انہوں نے کہا، اور ان کے دور میں انہوں نے کہا بیرسٹر گور نے کہا ہے کہ پی آئی اے اور بعد ڈسکوز کو پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی اثاثے کو فروخت کرنے کے فیصلے کی سی سی آئی سے توثیق کرانا ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے کہا آپ کو ساری خبریں جو ہیں جو آج بجٹ کے حوالے سے بحث ہو رہی تھی تو آپ کو بتایا جائے۔ اور اسی طرح اگر جناب آ جائیں تھوڑا سا ہٹ کے بات کرتے ہیں، جو آپریشن عزم استحکام ہے، اس حوالے سے علی محمد خان پرا نے جناب کیا کہ عوام کی منظوری کے بغیر خیبر پختونخوا میں کوئی آپریشن نہیں ہوگا۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ دن جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور پرا بیٹھا تھا، اور انہوں نے کہا کہ جی عزم استحکام کی بات ہوئی تھی اور آپریشن کا لفظ نہیں لگا تھا، اس لیے مینوں نے پتہ چلا تو میں وہ منظور بھی ہو گیا اس میں، کہ سارے چاروں وزراء اعلیٰ بھی تھے اور آرمی چیف اور دوسرے جو لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ انتہائی اہم میٹنگ تھی جس پہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے جو بات آئی تھی کہ انہوں نے جناب وہاں اچھے بچے بن جاتے ہیں اور پھر آگے کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ نہیں سی۔ علی محمد خان نے کہا کہ عوام کی منظوری کے بغیر خیبر پختونخوا میں کوئی آپریشن نہیں ہوگا۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی ایس پی آر پارلیمنٹ میں آ کر بریفنگ دیں۔ انہوں نے کیا پہلے آپریشن پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے۔ علی محمد خان نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے واضح کیا کہ کوئی آپریشن کی منظوری نہیں دی، بانی پی ٹی آئی ہی آپریشن کا حتمی فیصلہ کریں گے۔ آپریشن عزم استحکام کی پی ٹی آئی، جے یو آئی، فے اور اے این پی نے مخالفت کی ہے کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں یہ آپریشن نہ ہو۔ مولانا فضل الرحمان آپریشن عزم استحکام کو آپریشن عدم استحکام قرار دے چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آپریشن سے ملک مزید عدم استحکام کا شکار ہوگا۔ آپریشن کا فیصلہ کوئی اور کرے گا اور ذمہ داری سیاسی جماعتیں اٹھائیں گی۔ اے این پی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پنجاب دہشت گردوں کا گڑھ ہے، آپریشن کا آغاز وہاں سے کیا جائے، وہاں 70 کالعدم تنظیمیں ہیں۔ یہ بات کل بھی سننے کو ملی تھی کہ پنجاب میں جناب کالعدم تنظیمیں زیادہ ہیں تو پنجاب سے بھی کرو، لیکن سی ٹی ڈی کے تھرو پتہ چلا تھا کہ سی ٹی ڈی کاروائیاں کرتی رہتی ہے اور بھی کاروائیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن انہوں نے کہا جناب دوسرے صوبوں سے پہلے پنجاب میں آپریشن کا آغاز کیا جائے۔ یہ صوبوں کی آپس کی لڑائی جو ہے یہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے کہ ہمارے جو اوورال جو لوگ اس کو یعنی کہ دیکھتے ہیں چیزوں کو، ان کو چاہیے کہ تمام جو صوبے ہیں جناب، چاروں صوبوں کو لیا جائے پہلے اعتماد میں اور پھر جناب یہ کیا جائے آپریشن۔ یہ تو خیر ہر پاکستانی یہی چاہتا ہے، لیکن پہلے کبھی اس طرح کی آواز نہیں اٹھائی جاتی تھی، اب جناب لوگ آوازاں چکن لگ کے بھارت۔ اچھا ایک اور چیز ہے، خواجہ آصف کے حوالے سے آج کل وہ خبروں میں ہے اور حافظ حمداللہ نے خواجہ آصف کے بیان پہ جناب دیا رد عمل۔ سینیٹر حمداللہ نے کہا ہے کہ خواجہ آصف کا قد کاٹ اتنا نہیں کہ وہ مولانا فضل الرحمان کے بیان کو سیاسی قرار دیں۔ ٹھیک ہے، اور اس میں یہ تھا کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا نا کہ عدم استحکام ہے آپریشن، اس پہ رد عمل ہے، اور دیا تھا خواجہ آصف نے، سیاسی تھا بیان انہوں نے کہا، اور اس پہ جناب رد عمل مزید آیا جے یو آئی فے کی طرف سے حافظ حمداللہ صاحب۔ وہ جناب کہہ رہے ہیں کہ خواجہ آصف بتائیں ماضی میں مختلف ناموں سے قبائل میں آپریشن ہوئے تو دہشت گردی ختم ہوئی؟ انہوں نے مزید کہا کہ دہشت گردی خاتمے کے لیے افغانستان سے بات چیت کی بجائے طاقت کے استعمال کو کیوں ترجیح دی جاتی ہے؟
مزید انہوں نے کہا خیبر پختونخوا بلوچستان میں ووٹ بینک رکھنے والی جماعت ہے ہماری JUIF دونوں صوبوں میں آپریشن کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ آپریشن سندھ کے کچے کے ڈاکوؤں اور پنجابی طالبان کے خلاف کیوں نہیں ہوتے. مزید انہوں نے کہا کہ ہمیں یاد ہے شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو انہوں نے پنجابی طالبان کو اپنا بھائی قرار دیا تھا. انہوں نے کہا کہ ایپیکس کمیٹی کو اتنے بڑے فیصلے کا اختیار نہیں کہ دہشت گردی کے نام پر قبائل کو بے گھر کیا جائے. جناب یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ آپریشن عزم استحکام کے سیاسی عزائم نہیں، چند دنوں میں طریقہ کار جناب واضح کر دیں گے، یہ خواجہ آصف نے کہا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا آپ کو میں نے بتا دیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جناب آپریشن عدم استحکام ہے. اب دیکھیں یہ صوبے جو ہیں، صوبوں کو اعتماد میں لینا انتہائی ضروری ہے، اور یہ نہیں ہے کہ پہلے ادھر ہو آپریشن. یہ ملک کی سالمیت کا اور ملک میں دہشت گردی کے جو خطرات ہیں اور جو چیزیں ہوتی ہیں اس حوالے سے ہے. لیکن بہرحال ہونا یہ چاہیے کہ تمام صوبوں کو اعتماد میں لے کے پھر ہی کوئی اس طرح کے اقدام جو ہیں وہ ریاست کو کرنے چاہیے، اور ریاست مانگ کی جیسی ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب آپس میں بیٹھ کے سر جوڑ کے یہ سارے فیصلے ہو جائیں گے، کیونکہ لوگ ابھی فی الحال ناراض ہیں، لیکن حکومت تو بن گئی ہے اور حکومت چل رہی ہے. مزید جو میں نے آپ کو اگلا ویلاگ کرنا ہے اس میں مزید آپ کو اپڈیٹ کروں گا، اور جو اور اپنے آپ کو بڑے سیاستدان کہتے ہیں ان کی جو بڑکیں ہیں اور ان کے جو جناب آپریشنز کے حوالے سے باتیں ہیں وہ آپ کو میں ضرور بتاؤں گا. اور دوسرا یہ تھا کہ 7 آپریشن بہرحال پہلے پاکستان میں ہو چکے ہیں، سوات میں ہو چکے ہیں 2، اسی طرح جناب اور بھی جو 5 جو ہیں اور بھی آپریشنز ہوئے ہیں، رد الفساد ہے، ضرب عضب ہے، اس طرح کے دیگر. اور ابھی جو 2024 میں 10 سال بعد 2014 میں آخری آپریشن ہوا تھا، راہ حق بھی ہے، راہ نجات بھی ہے، یہ سارے آپریشن چلتے رہے ہیں. ابھی جو ہے وہ آپریشن عزم استحکام ہے. تو ملک کو ویسے بھی استحکام کی ضرورت ہے، اور جو طالبان کے حوالے سے چیزیں ہیں یہ پہلے بھی ہمارے ہاں آپس میں مذاکرات کے تھرو ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں. پاکستان میں بھی سیاسی عدم استحکام ہے، اور اسی لیے پاکستان میں سیاسی استحکام بھی ہونا چاہیے اور جناب امن و امان کی صورتحال بھی بہتر ہونی چاہیے. تو یہ آپریشن بھی ہے، اور میرے خیال میں سیاسی جماعتوں کو اکٹھا بٹھانے کی بھی کوشش ہوگی، اس میں بشمول PTI بھی شامل ہے، تاکہ ملک جو ہے وہ آگے بڑھ سکے. ادروائز اگر سیاسی جو عدم استحکام ملک میں رہے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں نہ انویسٹمنٹ ہونی ہے اور نہ کوئی لوگوں کا مرال عوام کا اپ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اب ریاست کی طرف لوگوں کی نظریں ہیں کہ ریاست ماں کی جیسی ہوتی ہے، اور ریاست کو چاہیے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھا کے اور معاملات کو افہام و تفہیم کے ساتھ حل کیا جائے تاکہ ملک جناب اگے بڑھ سکے. ورنہ ایویں تو لڑائی ہوتی رہے گی ملک سے، اسی طرح سیاسی جماعتیں آپس میں لڑتے رہیں گے اور عوام جو ہے وہ پریشان کی پریشان، مہنگائی کی تھلے دبی پئی ہے. اور باقی تو آپ کو پتہ ہے کہ اب وزیر اعظم نے خود کہہ دیا ہے کہ بجٹ جو ہے جناب وہ IMF نے بنایا، اور IMF کا بجٹ جو ہم نے بنایا اس کے بعد ان کا جواب آنا ہے. جیویں آج جواب آ جائے، کل جواب آ جائے تو میں ایوان کو ضرور بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور پہ سیاستدانوں کی لڑائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ختم کروا دے کسی طریقے نہ، کوئی ایسا معجزہ ہو جائے، یا پھر ریاست کو 2 قدم آگے بڑھ کے جناب ان کو سمجھانا اور آپس میں بیٹھ کے سر جوڑ کے ملک کو آگے لے کے چلیں گے، جس سے ملک میں سیاسی استحکام بھی آئے گا اور جس میں عوام کا مرال جو ہے وہ بھی ہائی ہوگا. بھائی کو فوری طور پہ اجازت دے دیں کیونکہ ویلاگ ہو گیا لمبا. اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ مزید اچھی باتیں اور آپ کو بتائیں گے اور خبروں سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.